تشریف کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس صاحب کام کر رہے ہیں مارا مار؟ ہاں ختم ہو جائے گا وقت کے اندر؟ ہاں آج ہم نے 47 آیت سے ترجمہ شروع کرنا ہے، اور کل تلاوت ہو چکی تھی ان کی، مگر 2-3 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کل ہو چکی تھی، اور آگے پھر رکوع پورا پڑا ہوا ہے. تو پہلی تلاوت میں ان آیات اور ایک رکوع کی تلاوت میں کر لوں گا، اس کے بعد باقی وقت میں پھر دوبارہ تلاوت ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا كانوا عنها معرضین. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وما تأتيهم من آية من ربهم ولا تأتيهم من آية من آيات ربهم
الا کانوا عنہا معرضین، لیکن وما تاتہم پہلے جو ان کا بیان تھا اس کے جواب میں ہے، اس لیے صورت حال بیان ہوئی ہے یہاں۔ حال یہ ہے کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت من آیات ربہم، ان کے رب کی آیات میں سے کوئی ایک آیت بھی ان کے پاس نہیں آتی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو رزق عطا فرمایا ہے، قال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اس کو کھانا کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھانا کھلا سکتا تھا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یقیناً تم کھلی کھلی گمراہی میں ہو۔ اس آیت کریمہ میں ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ ان کے اس قول پر تبصرہ ہے یا ان کے قول میں داخل ہے؟ یہ سوال ہے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ موہن صاحب کہاں غائب ہو گئے آج؟ جی آپ بیٹھے ہیں، بتائیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو جو کافر ہوئے اور مومن جن کو نصیحت کر رہے ہیں کہ غریبوں کی خدمت کیا کرو، جو تمہیں خدا نے عطا فرمایا اس میں سے تم بھی خرچ کرو، یہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ کا تبصرہ ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ لگتا تو کافروں کے قول کا تتمہ ہی ہے۔ ہاں کافر کہہ رہے ہیں، لیکن بین ہی یہی بات اللہ کے تبصرے کے طور پر بھی بیان کی جا سکتی ہے، اس لیے دونوں کیوں نہ سمجھیں۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بعض آیات اس ایسے موقع پر اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے بیک وقت دونوں معنی بالکل درست ہوتے ہیں، اس لیے دونوں معنوں میں اس کو پڑھنا پڑے گا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، وہ یہ کہتے ہیں کافر کہ تم تو کھلی کھلی گمراہی میں ہو، جو یہ نصیحت کر رہے ہو کہ رزق خدا کا خرچ کرو، حالانکہ جن بندوں کو رزق اس نے عطا کرنا تھا وہ چاہتا تو خود دے سکتا تھا۔ اس لیے اگر تمہاری یہ دلیل، ان کی دلیل یہ بنتی ہے، اگر تمہاری یہ دلیل درست ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، ان کو کیوں نہ عطا کر دیا؟ اس لیے تمہارا یہ دعویٰ کھلی کھلی گمراہی ہے۔ اس پر اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو عطا کرتا، تم کھلی کھلی گمراہی میں ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ رزق کے ذریعے آزمائش کرتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سے بندے اس کے منشاء کے مطابق رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ بس اگر ایسے بندے نہ ہوں جن پر رزق خرچ کیا جا سکتا ہے تو یہ آزمائش ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے تم کھلی کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ، خاص وعدہ جو دیا جا رہا ہے، جو تم ہمیں بتا رہے ہو کہ ایسا ہوگا، وہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ نہیں راہ دیکھ رہے مگر ایک ایسی ہولناک آواز کی جو ایک آواز اٹھے گی اچانک، تاخذہم، وہ ان کو آ لے گی، ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اسی صیحۃ واحدہ کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، وہ ایسا وقت ہوگا
کہ وہ وصیت کرنے کی بھی استطاعت نہیں پائیں گے. یعنی ایسا اچانک ان کو آ پکڑے گی کہ ان کو کسی وصیت کا موقع بھی نہ ملے گا اور نہ وہ اپنے گھروں کی طرف اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکیں گے جہاں کہیں بھی وہ ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. یہ واقعہ اس واقعہ کے بعد ہونے والا ہے جو بہت پہلے گزر چکا ہے. جو پہلی صیحہ ہے جس نے ان کو زمین میں ملا دیا، مٹی کر دیا، وہ صیحہ اس دنیا کا واقعہ ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اگلی دنیا کا واقعہ ہے. تو ان دونوں کو اکٹھا کیسے کر دیا؟ ان کے درمیان تو بے انتہا فاصلہ ہے. جو مر مٹنے والے لوگ ہیں ان کو پھر کوئی ہوش نہیں رہے گی. آنکھ کھلے گی تو جزا سزا کے دن آنکھ کھلے گی. اس لیے وہ ملے ہوئے واقعات ہیں. ان کا اٹھنا اور یہ شعور حاصل کرنا کہ ابھی کل یہ تھا اور آج یہ ہو گیا، اس مضمون کو قرآن کریم کی دوسری آیات خوب کھول رہی ہیں. آپس میں باتیں کریں گے کہ کتنی دیر کا واقعہ ہے، کب ہوا، تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ابھی چند منٹ کی بات تھی کہ پہلے ہی ہم اس دنیا میں رہا کرتے تھے. اس لیے ان دونوں واقعات کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ کہ وہ سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلنے لگیں گے، دوڑتے ہوئے خدا کی طرف لپکنے لگیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. وہ کہیں گے ہائے ہلاکت، ہمیں کس نے اپنے مرقد سے اٹھا دیا. مرقد آرام کی جگہ ہے، قبر سونے کی جگہ، آرام کی جگہ. کس نے ہمیں اپنے مرقد سے اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ ہے جو رحمان خدا کا وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور بھیجے ہوئے سچ کہا کرتے تھے جن کو تم جھٹلاتے تھے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کا جواب یہ ہے کہ یہ ہے وعدہ جو رحمان خدا کا تھا، وصدق المرسلون. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ایک بہت عظیم آواز کے سوا وہ کچھ نہیں ہوگا، جو ایک ہی آواز اٹھے گی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور وہ سب اچانک ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے. یہی اذا جمیع لدینا محضرون اس سے پہلے کی آیات میں یہ مضمون گزر چکا ہے، اور دونوں آپس میں تعلق رکھتے ہیں کہ خدا کے حضور جب وہ حاضر ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے لوٹنا نہیں ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. بس آج کے دن کسی جان پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور تم جزا نہیں پاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر اس کی جو عمل تم کیا کرتے تھے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. یقیناً اہل جنت آج کے دن فی شغل فاکہون مختلف دلچسپیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. فی شغل فاکہون سے وہ جو جنت کا ایک تصور ابھرتا ہے کہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے صرف کھا پی رہے ہیں، شہد ہے، دودھ ہے اور کچھ بھی نہیں، یا پرندوں کا گوشت ہے، اس تصور کی نفی ہوتی ہے کہ ان کے لیے کئی قسم کے مشاغل ہوں گے، دلچسپیاں ہوں گی جن میں وہ اپنا وقت گزاریں گے. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے ازواج بھی. یہاں ازواج سے کیا مراد ہے؟ مرد. اگر مرد ہیں تو پھر وہ عورتیں ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی. اگر عورتیں ہیں تو پھر مردوں کا کیا حق ہے کہ عورتوں کو جنت سے الگ کریں اور اپنی جنت کی باتیں کریں. بس ازواجہم نے ان دونوں غلط تصورات کی نفی کر دی.
جو بھی جائیں گے اگر وہ ان سے ملتا جلتا ہم مزاج جوڑا ضرور ہوگا، اور زندگی کا لطف ہم مزاج جوڑے سے بڑا کرتا ہے۔ اور اگر اختلاف رکھنے والے جوڑے ہوں، ان کے شوق دلچسپیاں الگ الگ ہوں، تو یہی زندگی ہر دوسری نعمت کے باوجود بیکار ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو اکیلا نہیں رکھا، ان کے ساتھ ان کے جوڑے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ جوڑے جو یہاں ہیں وہاں بھی جوڑے بنائے جائیں، کیونکہ قرآن کریم صاحب بتاتا ہے کہ جو بدعمال خامند ہیں یا بدعمال بیویاں ہیں وہ قیامت کے دن اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ الگ الگ ہوں گے۔ بس وہاں بیوی اور خامند کا یا جوڑے کا تصور ایک بالکل مختلف روحانی تصور کے طور پر ابھرے گا، اور جو اس دنیا میں خدا کے نزدیک اچھے جوڑے ہوں گے ان کو اسی طرح بحال رکھا جائے گا۔ اور ازواج کا لفظ ان معنوں میں اطلاق پائے گا، ہم وازواجہم، جو بھی ان کے مناسب حال یہاں زوج کہلانے کے مستحق تھے، وہی اللہ کے نزدیک وہاں بھی زوج کہلانے کے مستحق ہو کر زوجیت کا انعام پائیں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں پھل ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کرتے ہیں۔ بس اس دنیا میں ادعا کے نتیجے میں جس چیز کی ان کو خواہش ہے اس دنیا میں، اس دنیا کی جنت بنے گی، اور ایک ہی بظاہر ایک ہی جنت میں رہتے ہوئے ہر ایک کی جنت مختلف ہو جائے گی، کیونکہ ہر ایک کا ادعا الگ الگ ہوتا ہے۔ سلام قول من رب الرحیم، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، رب رحیم کا فرمان جاری کیا جائے گا۔ سلام جو لفظ ہے سلام، یہ قول من رب الرحیم ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے، فرمان ہے جو گزر چکا ہے، اور اس فرمان کے نتیجے وہاں سلام کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن نتھر کر الگ ہو جاؤ۔ جو یہ نیک بندے ہیں جن کا ذکر ہے ان سے الگ ہو کر اس پاک گروہ کو الگ رہنے دو۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا اے بنی آدم میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور کیا یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اَنِ اعْبُدُونِی، کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور تم میں سے مخلوق کی ایک بڑی تعداد گمراہ ہو گئی۔ اس نے شیطان نے اضل منکم، تم میں سے، جبلاً کثیرا، مخلوق خدا کو کثرت سے گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل کرنے والے نہیں ہوگے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ ان چیزوں کو دیکھ سکو؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یقیناً یہ وہ جہنم ہے یا یہی وہ جہنم ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ بوجہ اس کے کہ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ داخل ہونے کے بعد پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر کر دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، یعنی کیسا دن ہوگا جس میں ان کو منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے ہاتھ بولیں گے، وہ ہم سے کلام کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں بولیں گے اور گواہی دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، اس چیز کی گواہی جو وہ اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو داغ دیتے، ان پر مہر لگا دیتے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، بس وہ رستے پر چلتے. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، مگر دیکھتے کیسے؟ اس سے پہلے جو مسخ کرنے کا ذکر ہے وہ ہے علی افواہہم، اور ایدیہم اور ارجلہم کی گواہی ریکارڈ ہو رہی ہے، مگر آنکھوں کے مسخ ہونے کا یہاں ذکر نہیں، اس لیے کہ وہ گونگے بہرے یا گونگے کم سے کم وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں کے سامنے جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی آنکھوں کو مسخ نہ کرتے، فاستبقوا الصراط، تو وہ صراط پر چل پڑتے. فأنا یبصرون، مگر دیکھتے کیسے؟ اس میں کون سا منظر کھینچا گیا ہے؟ کون سی صراط پر وہ چل پڑتے؟ کیوں جی؟ چھوٹا سا مہمہ بن گیا یہاں ایک. امام صاحب کی چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئی ہے، اس لیے شاید یہ بولیں گے. اب فرمائیے. جی اگر انہیں دیکھنے کی توفیق ہوتی تو صحیح راستے کو پہچان ہوتی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہلے کچھ واقعات بیان ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر یہ مہر ہو جائے گی اور ان کے منہ نہیں بولیں گے، وہ بند کر دیے جائیں گے، مہر بلب ہو جائیں گے وہ، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے جو نارملی نہیں بولا کرتے. اور اگر اللہ چاہتا تو آنکھوں کو بھی مہر سر بہ مہر کر دیتا. اس وقت ان کی آنکھیں کھلی رہیں گی. اگر آنکھیں ہی سر بہ مہر ہو جاتی تو ان کو کچھ بھی دکھائی نہ دیتا. الصراط سے مراد ہے کہ وہ راستہ وہ دیکھنے لگ جائیں گے جس پر ان کو چلنا چاہیے تھا. الصراط جو دنیا میں ان کے لیے مقرر کیا تھا وہی صراط ہے پاک لوگوں کا، جو آخرت میں بھی ظاہر ہو کر ان کو جنت کی طرف لے جائے گا. مگر یہ لوگ اس وقت محسوس کریں گے جب ان کی منہ بند ہو چکے ہوں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے کہ الصراط تھی کیا. وہ دیکھ رہے ہوں گے مگر حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے. حسرت کی طرف اشارہ ہے. فاستبقوا الصراط فأنا یبصرون، اس صورت میں چاہتے تو ہوں گے کہ وہ صراط میں آگے بڑھیں. فأنا یبصرون، مگر وہ کس طرح اس کو دیکھ سکیں گے یا دیکھ سکتے اگر ہم ان پر مہر کر دیتے. اس لیے یہ جو آیت ہے اس کو اگر سکتے کریں تو پھر ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، اس کو دور کرنا پڑے گا. اور اگر کریں گے کہ ترجمہ کریں تو پھر ایک اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اب اس کو آرام سے ٹھہر کر سمجھنا ہوگا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو بصارت سے محروم ان معنوں میں نہیں کرے گا کہ جو کچھ وہ ہو رہا ہوگا ان کے سامنے وہ دیکھ رہے ہوں گے. فاستبقوا الصراط میں یہ وہی نفی ہے، دیکھنے کی نفی کی، وہی نفی یعنی دیکھنے کی تو نفی نہیں ہوئی، لیکن اس بات کی نفی ہے کہ دیکھنے کے باوجود وہ صراط میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کیوں جی؟ بات کھلی ہے یا ابھی اس میں کچھ گھنڈی رہ گئی ہے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اگر ہم چاہتے تو اس وقت ان کی آنکھوں پر مہر کر دیتے، مگر اگر مہر کر دیتے تو وہ سب کچھ دیکھ کیسے سکتے تھے جو ان کے خلاف وہاں گزر جانا تھا. اور اگر لو شاء لطمسنا علی اعینہم، اس کا مطلب ہے مہر نہیں کی.
فاستبقوا الصراط کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو کھلا رکھا، ان کی آنکھیں وہ دیکھ رہی تھیں، فاستبقوا الصراط تو وہ آگے صراط پر ان کو بڑھنا چاہیے تھا، سچا رستہ دکھائی دینا چاہیے تھا۔ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ مگر جنہوں نے دنیا میں اس رستے کو نہیں دیکھا، وہ قیامت کے دن اس رستے کو دیکھ کر اس سے استفادہ کس طرح کر سکیں گے؟ یہ اس لیے مشکل ہے اس کا سمجھنا کہ اس کا تعلق من کانا فی حاضہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ اب دو آیتوں کو ملا کر ایک بظاہر پیدا ہونے والا تضاد دور کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے، دوسری طرف فرما رہا ہے کہ وہ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتے مگر وہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے اس پہلو سے کہ اس دنیا میں جو انہوں نے نہیں دیکھا اسے دیکھ کر اس سے استفادے کی توفیق نہیں ہوگی، اور سجاکے اٹھائے جائیں گے ان معنوں میں کہ اپنے بدعمالیوں کا پھل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، جبکہ ان کے اعضاء اور ان کی جلدیں ان کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی۔ ان دو آیات کے مضمون کو ملائے بغیر اس کی گنجل دور نہیں ہو سکتی۔ بس اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں پر مور کر دیتے ان معنوں میں کہ وہ یہ کچھ بھی دیکھ نہ سکتے، مگر وہ مور ہے صحیح، ہیں وہ اندھے ہی، آنکھوں پر مہر نہ ہونے کے باوجود وہ توفیق نہیں پاتے کہ صراط پر چل سکیں۔ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ چونکہ باطن اندھا ہے اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ان دونوں آیات کو ملائے بغیر اس کی سمجھ آ نہیں سکتی۔ یہ ضروری تھا کہ میں آپ کو بتاتا کہ اس آیت سے گزرتے ہوئے ان باتوں کو مد نظر رکھیں، ورنہ قرآن کریم میں بظاہر تضاد دکھائی دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ یہ نتیجہ ہے، اگر ہم چاہتے تو ان کو جہاں تھے وہیں کے وہیں مسخناہم ہم ان کو ملیا میٹ کر دیتے، فما استطاعوا مضیا وہ چلنے کی طاقت ہی نہ رکھتے، ولا یرجعون اور نہ وہ لوٹ سکتے۔ یہ مضمون بھی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ دنیا میں ایسے اشخاص کا انجام یہ ممکن تھا کہ ان کو صفحہ ہستی سے اس طرح معدوم کر دیا جاتا کہ پھر وہ قیامت کے دن بھی واپس آنے کی توفیق نہ پاتے، مگر یہ مقدر نہیں تھا کیونکہ انہوں نے دیکھنا تھا کہ ان کا انجام کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کو ملیا میٹ نہیں کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ قیامت میں واپس آ کر اپنا انجام دیکھنے کی استطاعت رکھیں گے، اور اندھا ہونے کے باوجود اپنے انجام کو دیکھنے میں اندھے نہیں رہیں گے۔ یہ ہے مراد ان دونوں آیات کی اکٹھی پڑھنے سے، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ اب تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔
اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، اور جس کو بھی ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اس کی جبلی طاقتوں کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی جو فطرت کو اب طاقتیں ودیت کی گئی تھیں ان کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، بس کیا وہ عقل نہیں کرتے؟ اس سے پہلے جو مضمون گزر رہا ہے اس کے ساتھ اس مضمون کا یہ تعلق لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نصیب ہونی ہی نہیں تھی اور بہرحال آخرت کی طرف لوٹایا جانا تھا۔ یہ نتیجہ وہ عمومی طور پر زندگی پر نظر ڈال کر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز خواہ کتنی ہی بڑی عمر کی ہو، خواہ وہ مادی ہو یا زندگی سے تعلق رکھتی ہو، جب آپ غور کر کے اس کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عمر ہمیشگی کی نمائندگی نہیں کرتی۔ کسی چیز کو جو مخلوق ہے ہمیشگی عطا نہیں ہوئی، اور ہر چیز واپس اپنی اول کمزور حالت کی طرف لوٹتی ہے۔ جب کسی چیز کو ہمیشگی نہیں عطا ہوئی اور ہر چیز ضرور اپنی ناقص حالت کی طرف لوٹتی ہے، تو یہ پلان آف تھنگز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زندگی کا فلسفہ بیان ہوا ہے یا تخلیق کا فلسفہ بیان ہوا ہے۔ اس فلسفے پر غور کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ اگر کیا یہ لوگ عقل نہیں کرتے کہ یہ فلسفہ کیوں جاری ہے؟ اگر بغیر کسی خالق کے از خود ہر چیز اونچا چلتی چلی جاتی ہے، اپنے آخری اس مقام کو پا لیتی ہے جس کی خاطر وہ پیدا کی گئی تھی، یا اس کی صلاحیتوں کا انتہائی مقام ہے، اگر یہ نہیں مانتے کہ پیدا کیا گیا تھا اس غرض سے، تو یہ وہ جانتے ہیں کہ ضرور ہر چیز ایک عروج کو پہنچتی ہے اور پھر وہاں سے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے اور گر کے پہلی حالت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ خواہ پہلے ختم ہو جائے یا بعد میں ختم ہو، اس سے بحث نہیں، مگر اس کا رخ یہ ہے، یہ پیرابولا بنتا ہے، یہ اوپر جا کے واپس آتی ہے۔ یہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ یہ از خود کیوں قائم ہو گیا؟ کوئی خالق ہے جو اس کو آرگنائز کر رہا ہے، جس میں سے کوئی بھی استثناء نہیں۔ اگر کسی خالق نے یہ پلان آف تھنگز نہ بنائی ہوتی تو کچھ نہ کچھ چیزیں ان کو دکھائی دیتی جو اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بس زندگی ہو یا مادہ کی مختلف شکلیں، ایک بھی نہیں ہے جو اس سے مستثنیٰ ہو۔ ہر چیز اپنے منتہا کو پہنچ کر پھر واپس لوٹتی ہے، اور واپس لوٹ کر اس خالق کی طرف جاتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا تھا، عدم کی طرف اس سمت روانہ ہوتی ہے جہاں سے وہ چلی تھی۔ بس یہ بھی ان آیات میں سے ہے جن کے متعلق میں سمجھتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر ہے۔ اگر غور کرو تو ہر چیز خدا ہی سے نکلی ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے وہ تمام صفات جو اصل میں اللہ کی ملکیت ہیں، وہ جو اس کو عطا کی گئی تھیں، وہ رفتہ رفتہ چھین لی جاتی ہیں۔
اور جب وہ صفات کلیتاً چھین لی جائیں گی تو عدم پیدا ہو جائے گی. لیکن افلا یعقلون، اس کے لیے جس عقل کی ضرورت ہے کیا وہ استعمال نہیں کرتے؟ اب یہ باتیں تو اتنی گہری حکمت کی ہیں کہ شاعروں کے بس کی باتیں نہیں. جو دنیا کے شعراء ہیں وہ عربوں نے دیکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے شعراء، یہ ان کا کلام ہی نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اس کی شان کے خلاف ہے کہ ہم اس کو شعر سکھاتے، کیونکہ شعر میں تو اوٹ پٹانگ لغو باتیں، ہر وادی میں گھومتے پھرنے والے خیالات یہ پائے جاتے ہیں جو گہری حقیقتوں سے ناآشنا رہتے ہیں. بس یہ بات جو من نعمر ہو ننقص فی الخلق، یہ صاحب عقل لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور وہ اس کو سمجھنے کے بعد جان سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا گہرا کلام فرما رہے ہیں یہ ایک شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ یہ اس کو زیب دیتا تھا. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ یقیناً ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت. ذکر یاد الہی کو بھی کہا جاتا ہے، اور بہت بڑی عظیم الشان نصیحت کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا ذکرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بس ذکر سے مراد خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیحت سے بھرپور کلام ہے. وہ قرآن مبین، اور کھلم کھلا پڑھنے والا قرآن کریم بھی ہے. یعنی قرآن کریم میں ایسی باتیں بھی ہیں جو ان میں ڈوب کر ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور قرآن کریم ظاہر طور پر بھی ذکر سے بھرا پڑا ہے. اس میں نصیحتیں ایسی ہیں جس میں چھوٹی عقل والے، غیر عقل والے، علم کم رکھنے والے سب برابر استفادہ کر سکتے ہیں. تو کتاب مبین بھی ہے، اور کتاب خفی کون سی ہے، اس کے کیا لفظ ہے؟ مکنون بھی ہے. جی، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ اس لیے ہے تاکہ ڈرائے اس کو جو زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے بارے میں فرمان الہی پورا ہو جائے. تو ڈرانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی میں زندگی ہو، اور جن میں زندگی نہیں ہوتی وہ اس طرح ڈرائے جاتے ہیں کہ اللہ دعاؤں سے ان کو پھر زندہ کر دیتا ہے. مگر زندہ ہونا ضروری ہے، مردے نہیں سن سکتے. بس ڈرائے ان کو جو زندہ ہیں، جن میں پہلے ہی حیا ہے اور شرافت ہے اور سعادت ہے، وہ لوگ تو براہ راست اس سے استفادہ کریں گے. مگر جو مر چکے ہیں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں زندہ کریں گی، تو پھر وہ اس بات کو سننے کے اہل ہوں گے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے مما عملت ایدینا، وہ چیزیں جن کو ہم نے اپنی ہاتھوں سے بنایا. انعامن یعنی چوپائے، جن کو ہم نے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا. فہم لہا مالکون، بس وہ ان کے مالک بن گئے. ان چوپاؤں کو ان کی تمام صلاحیتوں اور صفات کے ساتھ جو زندگی کے قیام کے لیے ضروری ہیں، ان انسانوں نے بہرحال نہیں بنایا. یہ بات تو وہ تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ ایوولوشن کے قائل ہوں یا ایوولوشن کے قائل نہ ہوں. ایک بات قطعی ہے کہ انسانوں نے ان جانوروں کو نہیں بنایا، اور یہ بات بھی قطعی ہے کہ ان کی لائف سپورٹ کے لیے وہ ضروری ہیں. بس یہ دو باتیں ایسی ہیں جس کا کوئی پکا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہے مما عملت ایدینا، کہ خدا تعالیٰ نے ان کے اندر جو صفات رکھی ہیں اور تمہارے ساتھ جو ان کا رشتہ جوڑا ہے، وہ ایسی باشعور ہستی کا کام ہے جس نے اپنی خاص قدرت سے یہ باتیں پیدا کی ہیں، اور پھر وہ اس کے مالک بن بیٹھے.
یعنی مالکیت بھی اللہ نے سپرد کی، لیکن مالک ان معنوں میں بن بیٹھے کہ جیسے انہی کی ہیں وہ چیزیں، انہی نے پیدا کی تھیں، وہ اس پر کل اختیار رکھتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا لَهُمْ مِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ان کو ان رکوبہم ان کے سواریاں زیر نگیں کر دیں۔ وَظَلَّلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو انہیں کے ان انعام کو ان کی زیر نگیں کر دیا۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ان میں سے وہ سواری کے جانور بھی ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے ہیں جو وہ کھاتے ہیں۔ سواری کا تعلق بھی انعام سے ہے، اور وہ سارے فاصلے جو اس پہلے زمانوں میں طے کیے جاتے تھے اور بوجھل چیزیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی تھیں، ان سب کا تعلق انعام سے تھا۔ اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو سواری کے علاوہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ ساری اللہ کی قدرتوں کے نشان ہیں اگر انسان ان پر غور کرے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان میں بہت منافع ہیں، اور مشارب اور پینے کی چیزیں۔ پینے کی چیزوں میں محض دودھ نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف دودھ کا کہا جا سکتا تھا۔ اکثر انسان کو جو پانی مہیا ہوا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کا انتقال ہوا ہے، اس میں انعام نے غیر معمولی خدمت کی ہے۔ بس مشارب، خواہ وہ انگوروں کے جوس ہوں یا کسی اور پھل کے مشرب ہوں یا سادہ پانی ہو یا دودھ ہو، مشارب کے لفظ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ان سب کا انعام سے ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ ایسا تعلق ہے جس کو سمجھنے کے لیے عقل کی بھی ایسی ضرورت نہیں، صرف شکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سادہ کھلی کھلی باتیں ہیں، اندھوں کو بھی نظر آنی چاہیے، کیونکہ فائدہ وہ بھی اٹھاتے ہیں، مگر شکر نہ ہو تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں، ایسے معبود جن کا اس تخلیق کائنات میں اور خصوصاً انعام کی تخلیق میں اور ان کی بناوٹ میں اور ان کے اندر جو فائدے مخفی ہیں ان کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ جب شکر نہیں کرتے تو نہ شکری کی یہ اگلی جو صورت بیان کی گئی، یہ سب سے خبیث نہ شکری کی صورت ہے۔ اللہ کا شکر نہ کرنا ایک غفلت کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ نے بنایا اس کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کر کے اس کے شکریہ ادا کرنا، یہ تو انتہائی بدبختی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے سوا آلہہ انہوں نے بنا لیے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور اتنے احمق لوگ ہیں کہ یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ ان آلہہ کے ذریعے مدد دیے جائیں گے جو ہیں ہی کوئی نہیں۔ تو بہت بیوقوفی ہے، کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی تخلیق ہے، کسی غیر کا اس پہ دخل نہیں ہے، قانون قدرت کے عین مطابق چل رہی ہے۔ ساری کائنات میں یہ تخلیق باقی سب چیزوں سے ایک توازن کا علاقہ رکھتی ہے، اور اسے کائنات کی تخلیق سے الگ کسی اور کی طرف منسوب کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود وہ فرضی خدا بنا لیتے ہیں، اور پاگل اتنے ہیں کہ ان خداؤں سے توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، لا یستطیعون نصرہم، وہ کوئی بھی استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی، وہم لہم جند محضرون، اور ان کی حیثیت ان کے لیے ایک حاضر ہونے والے لشکر کے سوا کچھ نہ ہوگی۔ اب یہاں بہت سے ایسے فرضی معبود ہیں جو مذکور نہیں ہیں اس آیت میں، یعنی
ہے ہی نہیں تو انہوں نے حاضر کہاں سے ہونا تھا؟ مگر پہلا حصہ جو آیت کا ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ فرضی لوگ شاید اس میں بیان ہوئے ہوں، لا یستطیعون نصرہم، یہ خیال جو تھا ان کا کہ وہ مدد کریں گے فرضی خدا، یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی مدد کرنے والا ان کا ہوگا نہیں، اس لیے وہ فرضی معبود تو ویسے ہی الگ ہو گئے، اور کچھ ایسے معبود بھی ہوں گے جو فرضی نہیں بلکہ واقعتاً کوئی وجود رکھتے ہوں گے، لیکن وہ انہی کی طرح ایک گروہ ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے اس دن، اس لیے ان کی انہوں نے مدد کیا کرنی ہے، وہ خود بے اختیار ہو کر خدا کے بلاوے پہ حاضر ہو جائیں گے اور اپنے انجام کا انتظار کریں گے جو کچھ بھی مقدر ہوگا۔ فلا یحزن کا قولہم، اب یہاں وہ معبود مراد نہیں ہیں جو خدا کے نیک بندے تھے اور ان کا معبود بنائے جانے میں کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ایسے بزرگ اولیاء اللہ یا انبیاء جو واقعتاً خدا کو پیارے تھے، ان کا ذکر اس آیت میں ان الفاظ میں ہو نہیں سکتا، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، کیونکہ وہ ہرگز وہ مجرموں کا گروہ نہیں بن سکتے، ان میں شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ اس سے مستثنیٰ اور الگ ہیں، ان کا ذکر الگ ہے جو خود وہ انکار کریں گے کہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں۔ ایسے انبیاء ہوں گے یا بزرگ جنہوں نے پہلی دفعہ وہ منحوس دیکھے ہوں گے کہ وہ خدا کا معبود بنا رہے ہیں خدا کی طرح، اور ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، تو ان کی نفی، ان کے جرم کی نعوذ باللہ من ذالک، ان کے جرم کا جو ادعا کیا جاتا ہے اس کی کلیت نفی دوسری آیات میں موجود ہے، اس لیے سب کا ذکر ضروری نہیں کہ ایک ہی آیت میں ڈھونڈا جائے، بس یہاں وہی مذکور ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہ ایسے لوگ ہیں جو حاضر ہوں گے، وہ سزا کے لیے حاضر ہوں گے، ان کو علم ہوگا کہ ہمیں انسانوں سے بڑا مرتبہ دیا جاتا تھا، اور ان کے ایسے اقوال یا اعمال ہوں گے جن کے نتیجے میں شرک کے خیالات کی پرورش ہوتی ہو، بس ہر وہ شخص جس کو یہ احساس ہو کہ مجھے بھی انسانیت سے بڑا درجہ دیا جا رہا ہے، اس کا فرض ہے کہ سختی سے اس خیال کو کچلے، ورنہ وہ جندو محضرون کا ایک حصہ بن جائے گا۔ فلا یحزن کا قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، پس تجھے ان کا قول ہرگز غمگین نہ کرے، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا چھپائے ہوئے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تو اسے نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، اور اس کی مجال دیکھو ذرا کہاں سے اٹھا ہے اور کہاں کی باتیں کرنے لگا ہے، ایک حقیر نطفے سے پیدا ہوا اور بڑا جھگڑنے لگا، اور خدا کے باتوں میں منہ کھول کھول کے باتیں کرنے لگا، اور وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے متعلق مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی خلق کو بھول گیا۔ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، لیکن اپنی حیثیت نہیں جانتے کہ تم آئے کہاں سے ہو، کیا چیز تھے، اب جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو ان باتوں کا تمہیں حق ہی نہیں کہ تمہیں ان باتوں کا دراصل علم ہی نہیں ہے، وہ نطفے سے پیدا ہونے والا جو مہین مادہ ہے وہ استطاعت نہیں، توفیق ہی نہیں رکھتا کہ اپنے خالق کے متعلق کسی قسم کی باتیں کرے۔ ضرب لنا مثلا ونسیٰ خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، باتیں یہ کرتا ہے، کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وہی رمیم، جب یہ گل سڑ چکی ہوں گی۔ اب اس کے اندر ہی دلیل موجود ہے
کہ اس کی بات لغو اور بے حقیقت ہے. نطفے کو کس نے انسان بنایا؟ نطفے سے انسان بننا زیادہ دور کا کام ہے یا ہڈیوں سے انسان بننا؟ ہڈیاں تو بہت ایڈوانس چیز ہیں، بہت واضح شکل اختیار کر چکی ہیں. نطفے سے اگر انسان بن گیا تو ہڈیوں سے انسان بنانا اس کے لیے کیا کام ہے، جو پہلے سے ہی انسانی جسم کے مادے کے لحاظ سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے کہ اس سے دوبارہ انسان کی تخلیق کی جائے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تو کہہ دے کہ وہی ذات اسے زندہ کرے گی، یعنی ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی. انشأھا اول مرہ، جنہوں نے پہلے ان ہڈیوں کو اٹھایا تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھیں، وہ محض ایک مہین مادہ تھیں یا مٹی تھیں، اور ان سے ان ہڈیوں کو خدا تعالیٰ نے خلقت وجود بخشی. وہو بکل خلق علیم، وہ ہر قسم کی تخلیق کا گہرا دائمی علم رکھتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. یہاں ایک ایسی مثال بیان فرما دی گئی جس سے ہڈیوں کے جی اٹھنے کا مضمون بھی بہت واضح ہو جاتا ہے. شجر الاخضر نارن، وہی ذات ہے جس نے جعل لکم من الشجر الاخضر نارن، سبز درخت سے آگ کا شعلہ پیدا کیا. اب سبز درخت سے آگ کا شعلہ اول تو اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ رمیم ہو چکی ہوں، شاخیں جب زندگی سے عاری ہو چکی ہوں، خشک ہوں اور بے جان ہو چکی ہوں. اس کے بغیر ان سے آگ کا شعلہ نکلتا نہیں. اور ان کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آگ جو ان کی روح کا خلاصہ تھی وہ ان کی نئی زندگی ہوگی. بس شجر اخضر سے نار نکلتی ہے تو وہ گلی سڑی ہڈیوں سے زندگی پیدا کرنے کی مشابہ ہے. اس میں یہ فلسفہ بیان ہو گیا کہ نئی زندگی کو پہلی شکل سے کوئی بھی مشابہت نہیں. اس لیے تم اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ ہڈیاں ہی دوبارہ ہڈیاں بنائی جائیں گی. ہڈیوں کا گلنا سڑنا ضروری تھا اس لیے کہ ان کا خلاصہ نکلے، اور وہ خلاصہ وہی نسبت رکھتا ہو ہڈیوں سے جو آگ کا شعلہ سبز درخت سے رکھتا ہے. دوبارہ تو شاخیں تو نہیں بناتا، ایسی چیز میں منتقل ہو جاتا ہے جو بالکل مختلف ہے. تو دوبارہ جی اٹھنے کی ایسی عظیم مثال ہے جو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہی ہے کہ تم کچھ اور سوچ رہے ہو، اللہ کچھ اور باتیں بیان کر رہا ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. اور یہ دوسری دلیل ہے جو اس کے علاوہ ہے. اس بات کو اگر چھوڑ بھی دو تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ زمین و آسمان، تمام جہان، یعنی تمام کائنات، آسمان اور زمین جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیے، وہ کچھ بھی نہیں تھے جو پیدا ہوئے. تو تم ہڈیوں کی باتیں کر رہے ہو، تم مادی چیزوں کی باتیں کر رہے ہو جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. اگر اور کچھ نہیں، اتنا تو مانو کہ وہ دوبارہ بھی وہی تخلیق کا عمل کر سکتا ہے. اگر پہلے کیا تھا تو دوبارہ بھی کر سکتا ہے. ہڈیوں کی بحث چھوڑ دو، نطفے کی بحث چھوڑ دو. یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا کروں گا تو دوبارہ ہی سمجھو. لیکن تعجب کی وجہ سے اس کا انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ تعجب کی وجہ سے اگر انکار ہوتا تو تمہیں اپنی تخلیق کا بھی انکار کرنا پڑے گا. زیادہ عجیب بات ہے. اور اسی مضمون کو قرآن کریم عجب ان کے لفظ سے بیان فرماتا ہے کہ وہ یہ جو کہتے ہیں تو اتنے بیوقوف ہیں، ان کو اپنی تخلیق پر عجب تعجب نہیں ہوتا. ان کا پیدا ہونا ہی بہت تعجب کی بات ہے. بس تعجب کی وجہ سے خالق کا انکار دوبارہ تخلیق کی اس تعلق میں اس لیے احمقانہ بات ہے کہ
کہ پہلی تخلیق بھی اس سے زیادہ بڑے عجب مضمون کو بیان کر رہی ہے. پہلی تخلیق میں کچھ بھی نہیں اور وہ تخلیق موجود ہے، اور دوسری تخلیق میں کچھ نہ کچھ ہے اور پھر تخلیق ہے. فعجب قولہم میں یہ اشارہ ہے کہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ دوبارہ کیسے ہو جائے گی. آپ نہیں دیکھتے وہ بول رہے ہیں، وہ ہیں موجود. ان کا ہونا بہت بڑے تعجب کی بات ہے. بس تعجب کے نتیجے میں ایک خدا تعالیٰ کی تخلیق کا انکار یا تخلیق نو کا انکار ممکن نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا فرمان محض یہ حیثیت رکھتا ہے کہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے، ان یقول لہ کن فیکون، وہ اسے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے. یا مذکر میں بات کریں تو انما امرہ، اس کا امر محض یہ معنی رکھتا ہے کہ جب وہ ارادہ کرے کسی چیز کا تو اس چیز کو جو ابھی بنی نہیں اس کو کن کہتا ہے. صاف پتہ چلا کہ اس چیز کا ایک بلو پرنٹ خدا تعالیٰ کے ارادے میں شامل ہو جاتا ہے. جب اس نے ارادہ کیا تو اس کو کہنے کا مطلب ہے اس نے ضرور ہونا ہے. اور خدا تعالیٰ کے ذہن یعنی اس کے ارادے میں جو تخلیق کا نقشہ ہے وہ ایسا ہی ہے، ارادہ ہوا اور وہ گویا ہو گئی. بس فیکون سے مراد ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ چیز، کیونکہ ارادے میں اس کا مکمل نقشہ موجود ہے. بس اس کا آغاز بظاہر چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے اور جب انجام کو پہنچتی ہے تو بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہے. یہ مضمون اس سے پہلے گزر چکا ہے، یعنی نطفے سے انسان کا پیدا ہونا. یہ ساری باتیں پہلے مضامین کی خلاصتاً دہرا دی گئی ہیں اس بات میں کہ تم جانتے ہو، دیکھتے ہو کہ خدا کا ارادہ متشکل ہو جاتا ہے اور جس چیز نے ہو کر رہنا ہے وہ شروع ہوتی ہے تو بہت ابتدائی حالت سے شروع ہوتی ہے. یعنی نقشے کا موجود ہونا یہ مطلب نہیں کہ کن فکانا، خدا نے کن کہا اور وہ ہو گئی. کن فیکون، جب وہ کن کہتا ہے اس چیز کو تو اس کے تمام مراحل کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. وہ پہلا مرحلہ جو آغاز کا مرحلہ ہے وہ وجود میں آتا ہے اور انفولڈ ہونے لگتا ہے. لازماً اس نے بالآخر خدا کے ارادے کی آخری شکل اختیار کرنی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. اس مضمون کو سمجھنے کے بعد بے اختیار دل سے سبحان الذی کی آواز اٹھتی ہے. بس پاک ہے وہ ذات بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ید قدرت میں ہر چیز کی ملکوت ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ پہلا مضمون دوسرے لفظوں میں بیان ہوا ہے اور یہ عبارت ساری مسلسل ہے اصل میں کہ جس کے ہاتھوں میں جس نے تمہیں پیدا کیا تھا وہ اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ اس سے دور نکل جاؤ، کہیں کھینچ کر واپس لے کے آنا ہے. تو یہ تخلیق کی ساری شکلیں گواہ ہیں کہ تم نے بالآخر اسی خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے. فإلیہ ترجعون، پر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب چونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، 1 منٹ ہے، اس لیے ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، ورنہ اگلی آیات کی تلاوت کرنا اور اس کا پھر ترجمہ کرنے کا وقت نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، 46 سیکنڈ ہے صرف. آپ نے پوچھنا کچھ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، یہ میں پڑھوں انشاءاللہ سورہ الصافات اگلی دفعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.